اس مہینے میں فی حصے اور کی تفصیل، اس مہینے کے 3 حصے بیان کیے گئے۔ استار کی قدرت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ہے اس ماہ کا اول حصہ رحمت۔ ہم جو کہ پہلے حصے میں چل رہے ہیں، یہ پہلا حصہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ بندوں کے لیے رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانہ کا انعام متوجہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا انعام بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پہلے عشرے کے اندر اللہ کے رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ توجہ فرماتے ہیں۔ رزق کہے کسی کو بھرے تمہارے پر تو پلا آمدار کی بہت توجہ ہے، تم تو پلا یعنی سیب کی بہت خاص ہے، تو وہ آدمی بھول جاتا ہے یار بہت خاص آدمی، یعنی ایک عام انسان میں توجہ ہو جانے کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بہت فخر محسوس کرتا۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ بندوں کی طرف ہو جاتی ہے تو پھر بندے کو کتنا فخر کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا معمولی بڑے سے بڑا آدمی اگر کس پر اگر مہربان ہو جائے تو وہ آدمی چاہتا ہے کہ پیس کو بنتی ہی ہونا، میرا سیٹ میرا جو پیسو جی ہے انہیں سے کچھ لینا کیا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اسماعیل و عرب میں اللہ تعالیٰ پر تو ایک طرف توجہ فرماتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیاں دکھانا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکی اللہ کو دکھانا ہے۔ بعض لوگ اللہ فرض نمائش مبارک مہینے میں کی بڑی بوتا ہی کر رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، تراویح کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کی یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیاں دکھانے کا مہینہ ہے۔ نیکیاں لوگوں کو دکھانے تو نہیں برباد ہوتی ہے، اللہ کو دکھانے کا۔ اللہ نیکیوں کے قدر دان، اللہ نیکی کو پسند کرتے، اس لیے پہلا رحمت یہ جو عشرہ ہے یہ اللہ کی رحمت متوجہ کرنے کا ہے، اور رحمت عام سب مسلمان کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے۔ جیسی دوسرا عشر شروع ہو جاتا ہے تو پھر مغفرت شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے رحمت کو توجہ ہوئی، اب رحمت کو توجہ ہونے کے بعد پھر مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، پردوں سے بھی غلطی کوتاہیاں ہوگی، تھوڑی سستی ہوگی رمضان سے پہلے، اب کچھ روزے 10 روزے رکھ دیے اب، تو پھر وہ لوگ گناہ سے جو گندگی کہ وہ روزوں کی برکت سے ختم۔ رمضان کے معنی ہی ہوتے ہیں جنا دے، چلان دے، یہ کیسے معنی جلا دینا؟ یعنی اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے جو گناہ بندے سے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جلا دیتا ہے۔ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ریسرچ سامنے آ رہی ہیں، میڈیکل فیلڈ کی، سائنس کی فیلڈ کی، کہ روزے کی وجہ سے جسم کے اپروچیٹکس میں فیٹ رکھا ہے، پیٹ پر چلتی ہوتی ہے، اور کینسر اور بیماریاں پیدا کرنے والے جو جراثیم ہوتے ہیں، جب بندہ پورا دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو وہ جو بیماریوں کو پڑانے والی جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ سارے آہستہ آہستہ چل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح یہ بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں ظاہری کے بعد سے، ایسے ہی جو گناہوں کے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں جو انسان کو 11 مہینے اپنا سے دور کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، روزے کی وجہ سے وہ جو گناہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں چھن جاتے۔ اب جب گناہ جل رہے بندہ تھوڑا صاف ستھرا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ڈال دی جاتی ہے، مغفرت کا بڑھانا دیا جاتا ہے دوسرے عشرے سے۔ تو دوسرے عشرے سے برا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن شیطان پورا زور لگا دیتا ہے دوسرا عشرہ کدھر تھوڑے چوک میں خریداری بھی اس میں نہیں اس طرح جاتے ہیں، لیکن ہاتھ وزیرت طریقے شیطان ایک طرح سے گروپ میں نہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اس کا معاوضہ اجرا مغفرت کے ساتھ چھو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی، اور موسی روایت میں ختم رمضان میں آگ سے خلاصی کی بشرط اور والد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام